آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 8واں، سورہ اعراف ہے اور آیت مبارکہ ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ ونادى، اور واہ میں نے اور نادا میں نے آواز دیں گے، اصحاب النار دوزخی لوگ کسے آواز دیں گے؟ اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان افیدوا علینا، افیدوا میں نے کہ ڈالو، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی جو تمہیں ملا ہے، اور مما رزقکم اللہ کہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، یعنی دوزخ میں سے بولیں گے رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے جو جنت میں ہوں گے، انہیں کہیں گے کہ جو میں تمہیں رزق دیا گیا، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اے جنتیو، تم ان میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو کھانے پینے کو۔ قالو، تو وہ کہیں گے جنتی لوگ، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، حرمہما حرام کر دیا علی الکافرین کافروں پر۔ اب یہ لوگ کافر لوگ کون ہوں گے؟ نظریے کی جیت ہے نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی طمع دامنگیر ہوگی، ہاں، اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اجازت فرما کہ ہم انہیں دیکھیں، ان سے بات کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچان لیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کوئی کہے گا میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، اور تمہیں اللہ نے دیا ہے کھانے کو دو۔ اس پر اہل جنت جو ہیں وہ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں نظریے کی جنگ ہے، نظریے کی زندگی ہے، نظریے کی دوزخ ہے، نظریے کی جنت ہے، کہ جو لوگ اسی دنیا میں نبی علیہ السلام کا مقام، اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ نہ پا سکے، نہ پہچان سکے، نہ اللہ کا کہنا مانا، نہ رسول کا کہنا مانا، نہ رسول کی آل کا کہنا مانا، نہ جو فرما کے گئے اس دنیا سے کہ میں تم میں یہ قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے لوگو تم اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اور ولا تفرقوا، اور آپس میں دیکھو فرقے نہ بنا لینا، شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث۔ اگر تم نے فرقے بنائے تو پھر تم مجھ میں سے نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہی نہیں جس کے زبان سے، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تو یزید کی آل نظر نہیں آج بھی آتی، مولا حسین کے بیٹے سجاد سے آج تک یہ سارا لشکر سیدوں کا تیار ہوا، اور دیکھا آپ نے کہ حضور نبی کی کی آل اولاد جو حق پر چلنے والی تھی وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں، اور انہی کی آل اولاد ہے۔ مزاروں پہ جا کے نام پڑھو جنہوں نے 90 لاکھ بندہ مسلمان کیا، خواجہ غریب نواز اور سلطان ہند ہیں، آج ان کے دیکھیں کتنے ماننے والے۔ نبی نے خود فرمایا جو مولا حسین، حسن حسین میرے نصف دھڑ ہیں، حسن نصف دھڑ ہے، حسین میرے نصف دھڑ ہیں، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ان کی تعلیمات کو اپناتے رہے، آج جو دنیا میں یہ دین مٹانے آ گیا تھا یزید دنیا میں، اس نے نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، اور بہت سارے شراب کے معاملے میں بڑی امینڈمنٹیں کی، تو ان امینڈمنٹوں کے خلاف حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور تعلیمات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں دوبارہ پیش کی، اور لوگوں کو بتایا یہ غلط کہہ رہا ہے اور یہ صحیح ہے، اور اپنی قربانی پیش کر دی، اور اپنے ساتھیوں کی بھی قربانی پیش کر دی، جو قیامت تک یعنی آپ نے کربلا کے مقام پر دین کو زندہ کر دیا، اور تابت زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔